القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ربنا و نور ربنا محمد رحمتا للعالمین صحاب المقربین و اولیاء امته اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شانه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے طالبات بل احترام احباب محبت جارانی طریق کائنات کی تمام حمد و ثنا اس مالک رب العلا واسطے جس نے کل کائنات تخلیق فرمائی لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام اس محبوب خیر الانام دی بارگاہ جس کریم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پوری کائنات تخلیق کی گئی اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم بے شمار کرم بے شمار فضل اس نے سانو اپنے محبوب دی امت اس پیدا فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے آکے ارواح دی منڈی تو اپنے اپنے حصے دی امت لے کے جاندے گئے اے یا دین آرہ جاندہ ہے یا لین آرہ جاندہ ہے جے رب کائنات دی ذات والا برکات پتہ نہیں سانو اپنے محبوب دی امت آستے بچا کے رکھیا یا سانو کسے 1,24,000 جو کسے پسند نہیں کیتا تے جے میں قربان جب اس کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا برکات تو جے وہ بھی پسند کر کے لیندے تے اساں جے گناہگاراں نکمیاں کھوٹیاں نو کنے لینا یا دین والا جاندا ہے تے یا لین والا جاندا ہے کہ پتہ نہیں سانو بچا کے اپنے محبوب واسطے رکھیا سو تے یا سانو کسے خریدیا نہیں تے مدینے والے دے صدقے جاویے جس رسا جو گناہگاراں نو لے لے کیونکہ یارہ نے محبت ہمیشہ میں ابھی بھی عرض کیتا ہے کہ ہمیشہ جیڑی چیز دا دور ہوئے اس چیز دی ویلیو دیئے وقت ہو دیئے ورث ہو دیئے جدہ دور گزر جائے او دی ویلیو او دی وقت ختم ہو جاتی ہے میں قربان جاؤں اس کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ جس محبوب دی امت انسانوں پیدا کیتا وہ محبوب ختم المرتبت نے آپ تو بعد کسے آنا نہیں ثابت ہویا کہ اسی آخری نبی دی آخری امت ہاں اگر میرے مدینے والے تو بعد کسے تشریف لے آنا نہیں کہ ساڑھے تو بعد امت بھی آنی نہیں لہذا آج تو رہ کے قیامت تک میں قربان جمع ثابت ہویا کہ مدینے والے دی امت نہیں دورے یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے انہوں دی امتہ تو لیٹسٹ ترین امت جری اور سی تو سیاہ ثابت ہویا کہ نہ ساڑھے تو بعد کوئی آنا نہ ساڑھے تو بعد کوئی
والے دی امت دائی دور کہ سانو کس محبوب دی امت ہی پیدا فرمایا کہ جیڑا بکے چوبے تے رب حبلی امتی مدینے چلے تے رب حبلی امتی رارے چلے تے رب حبلی امتی پہاڑ تنے سفر اتنے حضر اتنے خلوت اتنے جلوت اتنے ساری رات سر بسجود ہو کے بڑے مالک کائنات کے حضور عرض گزار ہونے اے پیارے محبوب کی چاہتے ہو رب حبلی امتی یقین کرو زمین تے زمین رہ گئی عرشہ تے بھی جا کے اوتھے بھی ایسا گناہ گارا نو یاد رکھے رب حبلی امتی میں قربان نہ بھائی نے محبت اس کریم آقا دی ذات سے کیونکہ محب تے محبوب دی جو ملاقات ہے محب تے محبوب دی ملاقات یہ بڑی خوبصورت ملاقات ہے اور پھر ملاقات بھی ایسی ہوئے جیڑی ون ٹو ون ہوئے کوئی اور دنیا دی شے اتھے موجود نہ ہوئے تے بندہ دنیا بھول جاندا ہے وقت بھول جاندا ہے پتہ نہیں لگدا ویلا کیویں لنگ جاندا ہے لیکن قربان جائیے نا اس مدینے والے تو جو اتھے جا کے بھی اپنا گناہگار امتیاں نو بھولے نہیں لیکن یارا نے محبت او کریم آقا تے ساری زندگی رب حبلی امتی رب حبلی امتی امت نو بھولے نہیں کہ میں قربان جاؤں اس کریم آقا دی ذات والا برکات تو کہ جڑا امت تے امت رہ گئی نا کسے نہ جنس چیز نو کنڈا بھی چوب جاوے تے آپ گوارا کر دے نہیں پتہ جو علمی دا واقعہ سنیا جرا جدا پیر پہ پھنسیا سی تے آپ کولو لگے تے گوارا کیتا بے شمار ایسی روایات احادیث موجود رہے کہ میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت مکہ فتح کر کے تشریف لے آئے نا کہ آپ نے جس وقت فتح کا بڑا ایک بندہ خمار ہوگا ایک بڑی جوش و بلبلہ جذبہ ہوگا بندہ ایک عجیب کیفیت بھی جو ہے لیکن میں قربان دے وہ سمت میں غمخار کریم آقا دی ذات والا برکات کو کہ آپ نے اپنا دستے شفقت سے اٹھایا نا کہ اپنا قافلہ جرا سے اس کو روک کے روک کے صحابہ بارگاہ مصطفی بھی حاضر ہیں کریمہ ارشاد فرمان آپ فرماتے ہیں بیت اللہ دے وچ جان واسطے دوسرا راستہ اختیار کر دے سنیا ہن تے بیت اللہ وہ سامنے آ گیا ہے اے راستہ بھی صاف ہے سیدھا ہے تے دوسرے راستے تے جاواں گے تے بڑا سارا وہ پہاڑ دے پیچھے دی بلا پوے گا میں فرمان جب میرے کریم آقا فرماندے ہیں میرے صحابہ او سامنے دیکھ دیو ایک نجنس کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ میرے قافلے کی گزرن لگ اس کتیا نے بچے کو بھی تکلیف ہوئے یا تیرا کریم آقا اس نے جنت کے بچے کو تکلیف دینا ہمارا نہیں کر سکتا کہ جس امت آپ نے ساری زندگی دعاوا پہ التجامہ نمونہ عزم ساری جو امت ہوئے جو گوارا کر سکتا اللہ اکبر آج ہر بندہ متفکر ہے فکر ہے کہ معاشرہ بگڑ رہا ہے دن بدن معاشرے کا نظام جڑا ہے وہ توجہ طلب کہ سارے معاشرے سکول کالج یونیورسٹیز تعلیمات آج تو 10 سال 15 سال 20 سال صدی 2 صدی پیچھے چلے جاؤ تو اس زمانے کی نسبت آج تعلیم عام ہوئی کہ نہیں مساجد عام ہوئی مدارس عام ہوئی سکول عام ہو گئے کالجز عام ہو گئی یونیورسٹیز عام ہو گئی
تو پھر اگر یہ ساری تعلیم عام ہو گئی، مدارس عام ہو گئے، دین کی تعلیم ہر گلی گلی مدرسے کھل کے ہر گلی گلی مساجد آباد ہو گیا، کجا پنڈ ایک مسجد ہوتی تھی، آج ایک پنڈ دی ہر گلی دی اپنی بکری مسجد ہو گئی، تو معاشرہ سنورنا چاہیے سی یا بگڑنا چاہیے؟ سنورنا چاہیے۔ کہ سارا معاشرہ سنور گیا یا بگڑیا؟ کدی سوچیا جے کیوں؟ کیونکہ اسی ہر شاید تعمیر کر لیں لیکن رسول اللہ سے غلام تعمیر نہیں کی تھے۔ میں قربان جب اس کریم آقا دی ذات والا برکات تو کہ جس کریم نے آ کے پہلا عملی زندگی اپنی ذات سے نفاذ کر کے ہر لحاظ نہ زندگی گزارن دا ڈھنگ طریقہ دا سلیقہ ایک استعمال کے کائنات نے رکھت کار رکھم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس آیت زمر اقبال کے کائنات نے شاد فرمایا ہے کہ تو اس آیت کے مطابق میرے متقریب محبوب کی سنت اطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، تیرا دین بھی سمجھ جائے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گا۔ اس ایک آیت کے چھانو مدینے والے نے زندگی دا نظام حیات بسر کرنا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ دا قربان جاؤ میرے کریم آقا دی آیت دل آواز دیکھو نا، بال سوارن تو لے کے پیر دے ناخن اتارن تک ہر شے موجود ہے کہ نہیں؟ یا میں قربان جاواں جڑا بندہ معذرت کہنا ہے میں مدینے والے دی کریم آقا دی سنت نو نہیں ماندا، یقین کرو دا دیہڑے سنت تے عمل نہ کرے نا، بال سوارنا کیدا کام سنت ہے جی، داڑھی نو سوارنا کیدی سنت ہے، ناخن نو اتارنا کیدی سنت ہے۔ میرے کریم نے تے فرمایا صفائی نصف ایمان ادا چڑھے مدینے والے دی سنت عمل نہ کرنا، آنکھ میں مدینے والے دی سنت عمل نہیں کرنا، باقی دور دی گا تو انسان انسان ہی نہیں لگے لگا، دنیا بدل جائے گا۔ تو میں کھلوا جاؤں ذات والا برکات تو کہ اس ذات نے آگے 40 سال عملی زندگی گزار کے سانو زندگی بسر کرتا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ ارشاد فرما دیتا، جو فلسفیوں سے حل ہوا نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، اور راز کملی والے نے بتلا دیا چھاتے 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 سب تو پہلی کہ مدینے والے نے سانو زندگی گزارن دا ڈھنگ طریقہ تے سلیقہ عطا فرمایا۔ آپ دی عملی زندگی دیکھو، آپ کی زندگی چ کاروبار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بزنس تجارت زندگی کی جڑی زندگی آستے کوئی بھی شے ضروری ہے، جڑی زندگی آستے کوئی بھی چیز ضروری ہے، وہ کریم آقا دی سنت موجود ہے کہ نہیں؟ کہ آج اسی کتنا عمل کرتے ہیں؟ سب تو پہلی چیز یاران محبت کہ ساڑھے اندر ساڑھے ایمان کمزور ہو گئے، ساڑھے ایمان کمزور ہو گئے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے پیار دے صرف قولی دعوے کرنے ہیں، قولن یعنی زبان تو دعویٰ کرنے ہیں، عملاً ساڑھی زندگی مدینے والے کی سنت سے کتنے کو جڑے رسول اللہ کی سنت نال پیار کر دے ہو، کتنے کو جڑے پنج گارہ نماز پڑھ دے ہو، کتنے کو کہ جس طرح کہا میرے کریم آقا نے حسن و حسین کی تربیت کر کے نہیں دسا کہ اولاد کی تربیت کی نہیں کرنی ہے۔ میں قربان جاواں آج اس کریم ذات دی ایک ایک ادا سانو ملتی ہے، لیکن ایسے عمل کر دے سچی دسو کہ اسی بندے کیسے ہیں؟ میرے مالک کائنات کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے محبوب دے امتیو تواڈے سے میرے محبوب دا ایک ایک ادا ایک ایک اسوہ حسنہ موجود ہے، اودا چلنا، اودا پھرنا، اودا اٹھنا، اودا بیٹھنا، اودا سونا جاگنا، صبر حضر خلوت جلوت ہر شے تیری سارے واسطے ضروری ہے، خواہ دنیاوی اعتبار نہ ہوئے خواہ دینی اعتبار نہ ہوئے۔ یقین کرو مدینے والے دی ایک ایک ادا تے تسی عمل کرنا سکنا، وہ جو دین دنیا دوے کا سبریت ہے غلط ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد و شان مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار چورا شریف، زندہ باد۔ یاران محمد سب سے پہلی چیز کہ ساڑھے ایمان کمزور ہو، آج جو فیسیلیٹیز، جو خوبصورت بنگلے، کوٹھیاں، گھر، گڑیاں، موٹر سائیکلاں، کاراں، دیگر علاوہ کیا سہولیات سانو موجود ہیں یا میسر ہیں؟ کیا تھوڑے اکابرین نو میسر ہیں؟ ایک خوبصورت آج سویرے اسی اٹھنا جناب پانی کھولنے ہے، بہترین گرم پانی آ جاتا ہے، وضو کریدا ہے،
کتنے کو یاد ہے تہجد کو یاد؟ چلو تہجد کو چھوڑ دیو، کتنے کو جڑے پنج گانا نماز دے اج کتنے کو جنہاں نو ہر سہولت میسر ہونے کے بعد وجود بھی جو تھوڑے ساڈے اکابرین نے زندگیاں گزاریاں نا، جتنا انہاں دی زندگی سکون اور اطمینان سی، اج اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ساڈے کول سکون اطمینان میسر نہیں۔ کبھی سوچا کہ کیوں وہ کچے کلیاں وچ رہن والے، پیدل سفر کرن والے، داندا دے نال بچیاں دے نال حال سے رہن والے، او جناب بے شمار آج دی سہولتاں انہاں کول موجود نہیں سن، لیکن انہاں دی زندگی بڑی پرسکون سی۔ بابا ساری دیہات جناب بچیاں دے نال حال چلا کے آندا دی شامی ماڑ دی منگی تے رومال سے کر رکھنا تے پتہ ہی نہیں ہونا سنیدر کتھوں آ گئی۔ اج پیسہ دولت بڑے مختلف بڑے گداس تے بڑے بدھڑک بستر ہونے کے باوجود اکثر گولیاں رہنے نہیں ہے۔ اچھا بھی رات سوچا گزر نہ دی، کیوں؟ کبھی سوچا کہ دولت ہوئی، آرو بھی فیسلٹیز اور کاروبار ہوتے بندے کو سکون آتا ہے یا بے سکونی ہوتی ہے؟ آج سارے کو جویں چیزاں بت دیا جاندیاں نے تے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ متشکر اپنے رب دا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب تے دے رسول تے انہاں دا یقین اور ایمان پکا سی، انہاں دے کول او فیسلٹیز موجود نہیں سن، لیکن ایمان بھی جڑی انہاں دے اندر پختگی سی نا، پنج گانا نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے عمل کرنا۔ یقین کرو وہ جڑا کسان ہاتھ نال ہل چلا کے نا میرے مدینے والے دے کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام دے نظرانے تے محبت دے نظرانے بھیجدا سی، پر او دی برکت بھی ہوندی سی۔ اج تسی بھی گولیاں کھاد بھی پاندی تے برکت ہوندی نہیں۔ ذرا سوچو ہو وقت کہ جس وقت پرانے وقت فصل اترتی سی نا بہت مہنگا سی تے ساڈے بڑے وڈیرے پنڈ دیاں غریب دیاں بہناں نوں کہنا آ کے لے جاؤ جی نے لے کے جانا، او فلانے والے دی سریا بھیج دیو، فلانے والے دی سریا بھیج دیو، لیکن رزق مکدا نہیں سی۔ اج اسی جتنا صاف صاف تے رکھنے ساڈا رزق نہیں تے یار اج محبت ساڈی زندگی سکون ختم ہو گیا، اطمینان ختم ہو گیا، پیسے دی رین میں ہو گئی لیکن برکت ختم ہو گئی، ساڈی نیند ختم ہو گیا، سکون ساڈا چھن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ساڈے دل وچ خوف خدا ختم ہو گیا۔ زکات دے اسی چورا روز مرہ دی معاملات حیات جڑی او کتنے پرسنٹ یار اسی کریم آقا دی سنت عمل کرتے ہیں۔ سب تو پہلی چیز کہ شانو مدینے والے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب تو پہلے ایمان دا حصہ، ایمان دا حصہ ہے ساڈا ایمان۔ اسی کلمہ گو مسلمان ہے نا، تسی بھی کلمہ گو مسلمان ہو کہ نہیں؟ کلمہ پڑھ دے ہو نا، کلمہ گو مسلمان ہو تے جس بندے دا ایک ایمان نہ ہوئے کہ رب ہر جگہ موجود ہے، شاہ رب تو قریب ہے، ہر شے نوں ویکھدا ہے، سچی دسو ایمان کامل ہوئے گا کہ نہیں؟ جدوں اے یقین نہ ہوئے کہ رب ویکھدا ہے، شاہ رب تو زیادہ قریب ہے، شاہ رب تو زیادہ قریب ہے تے رب ہر شے ویکھدا ہے، اے ساڈا یقین ہے کہ نہیں؟ تے جے تے یقین نہ ہوئے بندے دا کامل ایمان ہوے گا؟ ایمان ہو سکدا نہیں۔ یارانہ محبت کے ساڈا یقین ہے کہ رب ہر جگہ ویکھدا ہے تے ساڈے کول جھوٹ بولنے کہ نہیں؟ غلط بیانی کرنے ہیں کہ نہیں؟ غلط بیانی تے کاروبار وچ جتھے سانو دنیا نظر آ جاوے نا، پیسہ نظر آ جاوے، اسی اپنا دین ایمان ہر شے بھول کے پیچھے کر دیندے ہاں۔ دنیا دی حوث تے حرص نے سانو اتنا بے چین تے اتنا عجیب و غریب ساڈے معاملات تے زندگی کر دتے کہ اسی ہر شے بھول جاندے ہاں کہ حلال یا حرام دا سامان دیو، جویں بھی ہوندا پیسہ آنا چاہیے، دنیا آنا چاہیے۔ انسان تو اپنا پیدا ہونا مقصد ہو گیا، تیرا مقصد حیات نہیں سی۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و بشر کو اپنی عبادت کے لیے ساڈا کم کی سی خود ہی عبادت کرنا۔ رزق کی ہاتھ، دولت کی ہاتھ، پیسہ، مال، دولت، گھر بار، زندگی، کائنات کی ہر شے کی ہاتھ تھی، اللہ دے ہاتھ تھی۔ تے سانو رب ول جانا چاہیے تے رسول ول دنیا ول جانا چاہیے؟
میرے سائیں بڑی خوبصورت ایک مثال دیں گے. آپ فرماتے ہیں دنیا جیڑی ہے نا دنیا یہ سائے دی مانے کے پیچھے جتنا دوڑتے جاؤ گے نا سائے دے پیچھے آج تک کوئی دوڑتا ہوگا کبھی سنے جو سائے میں پھڑ سکتا ہے تو سایہ کسی وجہ کا سورج کی وجہ تے جے سائے نو چھوڑ کے سورج نال منہ کر لو گے تے سایہ تواڈے پیچھے آ جائے گا. آپ فرماتے ہیں دنیا بھی ایسے کریں گے جتنا ہے کہ پیچھے دوڑتے جاؤ گے آگے دوڑتی جائے گی ہرس بدتی جائے گی. یہ دنیا رب کے رسول دے صدقے دنیا چھوڑ کے رب دے رسول دے رستے تے آ جاؤ گے دنیا تواڈے پیچھے آ جائے گی. جرا دے بات دنیا دی ہرس تے ہوس نے ساڑھے تے کتنا غلبہ کر گیا کہ ساڑھے ایمان کمزور ہو گیا. کی ہو گیا؟ ایمان کمزور ہو گیا. جھوٹ بولی دا کہ نہیں؟ اللہ اور رسول اللہ کی حکم ہے جھوٹ بولنا گناہ بولیا کہ نہیں بولتے کاروبار لینڈ لینڈ بزنس بولیا کہ جھوٹ یہ جھوٹ بولنا گناہ جنہیں گناہ والا رزق کو ایک برکت کتوں آئے گی. سب تو پہلی چیز ہے کہ اسی اپنے رزق کو پاک تیار کریں. اج تسی کہتے ہو کہ اسی نمازاں پڑھ لیں تسبیحات پڑھ لیں عبادات کر لیں ساری تسبیحات کی برکت کوئی نہیں ہوگی. فلانا وظیفہ دیتا سی پڑھ پڑھ تھک گیا برکت کوئی نہیں. نمازاں پنج گانا پڑھ لیا نہیں جی سکون کوئی نہیں. تو تیری نماز سے ایسی نماز ہوتی ہے یقین کرو سجدے جاویدہ دنیا دے خیال آ رہے ہوندے نے فلانے دے پیسے دینے نے فلانے کو لینے نے فلانے نے آنا سی. تیری نماز سکون سے کیف کتھوں آوے او تیری اولاد اج اپنی زندگیاں دیکھ لو تے جو اولاداں دی زندگیاں دیکھ تیری اولاد تابعدار کتھوں ہوے حلال رزق تے جڑا پلے گا وہ ہمیشہ تابعدار ہوے گا. مگر جڑا حرام رزق تے اولاد پڑے پل کے جوان ہوے وہ نیک ہو سکے تے ساڈے رزق پاک نہیں. سب تو پہلی چیز ہے ہماری محبت کے ساڑھے ایمان دی پختگی جڑی ہے کہ ساڑھا رب ہر جگہ تے موجود ہے شارب تو زیادہ قریب ہے اور ہر شہر دیکھنا ہے. سب تو پہلے اسی اپنے ایمان نو قائم کرنا ہے. جس وقت اے ایمان قائم ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا دین بھی سبرے گا دنیا بھی سبرے گی قبر بھی سبرے گا حشر بھی سبرے گا تے سکون اطمینان بھی میسر آ جائے گا رزق کی برکت بھی آ جائے گا. جو مالک کائنات نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اپنے محبوب دی اسوہ حسنہ سن نمونہ حیات دیتا تو اپنی زندگی گزارے لگیا میرے محبوب دی ایک عادات ادائے مصطفیٰ دیکھتا جائے گا برکت آپ پہ ملتا جائے گا. یارانی محبت اچھا یقین تے ہے اس چیز تے سارے بندے نا کہ رب ویکھدا کہ نہیں ویکھدا ہے ویکھدا نا رب تے تھوڑا یقین ہے جس وقت جھوٹ بولدے ہو تو کتے جاندا نہیں جس وقت غلط بیانی کر دے فراڈ کرن لگ دے کسے نال اودوں ایک یقین تھوڑا کتے چلا جاتا ہے. محمود غزنوی سی تے بادشاہ سی آپ دا بڑا ایک محبت کے وفادار خادم سی نراسی ایاز. جس وقت بھی کوئی صلاح کرنی کوئی بھی خاص امور طے کرنے تے ایاز دی رائے جڑی سی ان اہمیت دیتی جاتی سی. سارے وزراء پریشان کے یار محمود غزنوی ایاز دی ہر رائے کو بڑی اہمیت دیندے نے ہر گل کو بڑی اہمیت دیندے نے. اج ذرا جا کے گل نہ کریے کہ جناب اسی بھی تو دے نال دے ہی نا او دی رائے کو بڑی اہمیت دیتی جاتی ہے. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے محمود غزنوی دی اسی تسی بھی کدی کدی لیکن ہے کہ یار فلانے بندے نے سائی بڑا پیار کردا سی بڑی محبت کردا سی جے کسے آنا تے آپ نے جانا اتر کے آ جائے. اے اللہ والیاں دی اپنیاں نگاہاں او کس نگاہ نال ویکھدے نے تواڈی ساڈی سمجھ تو غرال ہو باہر کا وقت کل جا رہا ہے محبت محمود غزنوی نے جس وقت سارے اکٹھے ہو کے خدمت کی حاضر ہوئے آقا کہنے لگے جناب کوئی بھی خاص حضور ہوئے انہوں نے ایاز میں یاد کر دے خلوتی جو ہو تو ایاز جنتی جو ہو ایاز صبر کا ایاز حضر کا ایاز جیڑا بھی کوئی خاص کام ہوئے ایاز نو بڑا نبات دے ہو دی رائے نو بڑی اہمیت دے دیو اسد جو دے ناد مغرامہ تو شاڑا تے بھی نگاہ کرنا ہے. آخر چلو جی تو شامی جان لگو گے نا
شامی جانے لگو گے تو میری گال سن کے شام جس میں دربار بند ہو گیا کچہری ختم ہو گئی سارے اکٹھے ہو کے کہیں بھی آج کوئی ایاز دے بارے سے سیگل کی تھی آج نہ کوئی نہ کوئی کام بڑھے گا میں متقدر بھی ٹھڑنے لگیا نا سارے انہوں ایک ہی کبوتر دے گا آکھا جا کے اتھے زبا کریا جے جتھے کوئی نہ دیکھے کتھے کریا جے زبا جتھے کوئی نہ دیکھے سارے چلے گئے اپنے اپنے گھر کسے اپنی حویلی کو کنڈی مار دی بال بچے کو باہر کاٹ دیتا ہر کسی نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق کوئی غار ہی چلا گیا کوئی جنگل ہی چلا گیا کوئی بیابان ہی چلا گیا کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق وہ کبوتر ذبح کیتا تے سویرے دی سویرے بادشاہ دی کچہری لگی نا تخت سج گیا بادشاہ بیٹھے تے سارے وزراء نے ذبح کیتے کبوتر ہاتھ وچ پکڑے تے جس ویلے یاد نوں بیٹھا نا یاد نے زندہ ہی کبوتر پکڑے آئے تے میں مولا دی نبی دی سارے وزراء نے دیکھا نا کہ آج ایسا پتہ کٹیا جائے گا بادشاہ جو حکم دی حضوری کی تھی واقعہ سزو کبوتر ذبح کر کے لے آیا جے ایسا سارے ذبح کر لینے تے یاد نے زندہ ہی پکڑ کے لے آیا جس ویلے محمود کا جنگی نے پچھے نا آگے داستے نے کدھر ذبح کیتا آگے جناب صاحب راو جی میں اپنے بال بچے کو باہر کھڑ دیتا ماں پہ ہر کسی کو باہر کھڑ دیتا حویلی دی بھی کنڈی ماری کمرے دی بھی کنڈی ماری یقین کرو کوئی نہیں سی دیکھتا کسے آنکھیں میں مار ہی چلا گیا کسے آنکھیں میں پہاڑ پہ چلا گیا کسے آنکھیں میں کھول گزر گیا کوئی بھی آباد ہی چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا جس ویلے حیات دی باری آئی نا آقا سونیا تو قید رہی سی کہ زبا اتھے کری جتے کوئی نہ بیٹھے میں ہر جگہ گیا میں باہر ہی گیا پہاڑ سے گیا دنیا بھی جا کے بیٹھ گیا میرانی جا کے بیٹھ گیا پیا بھائی جا کے بیٹھ گیا ہر جگہ سے جا کے بیٹھ گیا کوئی بھی سی بیٹھا میرا رات میں بیٹھ اچارے نے محبت ضرورت ہے شیطی ہے کہ اسی اپنے ایمان کی مضبوط کریے کہ ساڑھا رب دیکھتا ہے یاران محبت ساڑھی روز مرہ دی روٹی بالخصوص نونا سنگیت جنہیں اس خانقاہ کے نام کا دستان ہے حضور یوسف المشاہد دینا جنہیں نسبت ہے وہ نا سنگیاں نو کہنا کہ تھوڑے تے لازم نہیں تھوڑے تے فرض کہ جو ایک خوبصورت زندگی دا باپ ساڑھے شیخ کریم رقم کر کے سانو ایک خوبصورت زندگی دا نمونہ حیات عطا فرما کے گئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہتر عملی نمونہ بن کے اپنی زندگی گزار کے سانو دس کے گئے کہ جینا انہی کا جینا مرنا انہی کا مرنا ایک ماں کا بن سے جینا ایک باپ بن سے مرنا ایاران محبت بالخصوص جنہی دربار علیہ مقدسہ چورا شکرہ نسبت اپنے یقین اپنے ایمان مضبوط کرو اور اس چیز سے عملاً قولاً فعلاً میرے مدینے والے دے مسئلے کام سن ہوئی یقین کرو جے زندگی گزاروں گا مزہ نہ آیا تو میرا گھر کھایا آج اسی دنیا دے بچے پاگل ہو گئے ساڑھا مقصد حیات ساڑھا جین دا مقصد ہے صرف دنیا بن گئی لیکن مالک کائنات نے انسان کو کیوں پیدا کیتا سی عبادت واسطے ساڑھا کم سی عبادت کرنا رزق دولت مال شہرت عزت عظمت یہ ہر شے دینا کے دا کام ہے تے یقین کرو جدوں دا انسان پیدا ہوندا ہے او دی دولت او دا مال او دی شہرت او دی عزت او دی عظمت لکھی جاندی ہے کہ نہیں لکھی جاندی ہے قسمت تے یقین ہے کہ نہیں تے پھر یار تے قسمت تے یقین ہے تے کیوں فراڈ کرتے اس رب تے یقین رکھو نا کہ میں فراڈ نہیں کرنا میں باپ تے طیب تے راہ نہیں کمانے تے دیکھو اس پاک تے طیب وچ برکت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی وہ جڑا نے لکھ دیتا دینا ہی دینا میرے کریم آقا تے اس میں تے عمل کر کے حلال پاک طیب رزق کمانے کی کوشش کر یقین کرو
دینا انہیں میں صرف تلاش تو ہٹی ہے کہ حرام طریقے دے نال کر رہے ہو یا حلال طریقے دے نال. تے اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دی عملی تصویر بن کے اپنی زندگی تسی گامزن ہو جاؤ, یقین کرو سکون بھی آ جائے گا, اطمینان بھی آ جائے گا, رزق بھی آ جائے گا, عزت بھی آئے گا, مال بھی, دولت بھی, ہر طرح کا سکون آ جائے گا. لیکن جران محبت اجرم ہے فکری ہے ایسی صرف نام دے, نام گو, کلمہ گو, صرف کلمے کی حد تک اچھی مسلمان رہ گئے. انتہائی معذرت دینا آج تے کتنے سنگی بیٹھے گی کہ جنہوں نے آکھیے کلمے پورے سناؤ تو سنا سکتے ہیں. سچی دا سیاجی ہے کوئی اتنی بڑی مسجد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پورے کلمے سنا سکے. یقین کرو سارے لوگوں نے ایمان دی صفتہ نہیں آتی, دعائیں قنوت نہیں آتا, یعنی محبت علم ہے فکری ہے کہ اسی صرف نام دے مسلمان, اسی صرف کلمہ گو مسلمان ہیں کہ اسی مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے تھے, اسی مسلمان اپنے اعمال اپنے احوال کا محاسبہ کرو. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تو آپ دے اس وقت اسا منہ نہ موڑیا ہونا, یہ زمانہ سانو کدی نہ ویکھنا پیندا. اج اسی صرف نام دے مسلمان, ساری خوشیاں, ساری غمیاں, سارے دکھ, سارے سکھ, ساری معاملات دی زندگی, سارے در حقیقت جڑا سانو نصاب زندگی کریم آقا نے عطا فرمایا نا, وہ تو بالکل برعکس ہے. میں ارادتاً یقین کرو کہ دو چار پچھلے دن کوئی دو چار چیزیں ایسی دیکھیاں کہ نظر تو گزریاں تے میں ارادتاً اس چیز سے نیت کی تھی کہ دو چار جمعے جڑے نے میں اس چیز سے تھوڑی اپنے بالخصوص جڑے پیر خانے دے نال وابستگان ہو انہاں واسطے انہاں دی خدمت وچ مؤدبانہ گزارش تے احتراماً عرض کراں کہ میرے کریم آقا دی سنت تے عمل کرو تے خالی کلمہ گو مسلمان نہ رہو. عملاً قولاً فعلاً اپنے عمل کو درست کرو, اپنے قول کو درست کرو. مدینے والے دی سنت سے اگر عمل کرنا ہے تو پھر اس نسبت کا کوئی فائدہ بھی حاصل ہوئے گا. جے کریم آقا دی سنت سے عمل نہیں کرنا تو پھر اس نسبت کا فائدہ کوئی نہیں. انشاءاللہ رزیز اگلے دو چار جمعے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس ضمن دے وچ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. دعا ہے وقت اوپر ہو گیا, اللہ رب العزت ساری سب دے حاضرین کو قبول و منظور فرمائے.